حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں چند واقعات کی گوشت گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد القادر اور آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب سیدنا غوث اعظم ثقلین محی الدین۔ آپ کے والد محترم کا نام ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ 470 ہجری میں بغداد کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے اور 571 ہجری میں آپ کا وصال عراق کے شہر بغداد میں ہوا اور آپ کو بغداد شریف میں دفن کیا۔ آپ کے والد محترم ایک نیک اور صالح بزرگ تھے، تو آپ کا ایک واقعہ مشہور ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنگی دوست کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ وقت کے کچھ ملازم جو شراب کے مٹکے لے کر جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے ان کے مٹکے توڑ دیے۔ تو ان ملازموں نے جا کر خلیفہ وقت کو شکایت کی، تو آپ کے بارے میں خلیفہ کو ابھارا، تو خلیفہ نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو طلب کیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست خلیفہ وقت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں جو میرے ملازموں کی محنت کو ضائع کرنے والے؟ تو حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست حضرت سیدنا غوث اعظم کے جو والد ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے مؤثر مقرر کیا ہے، جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو، مجھے اس نے مؤثر مقرر کیا۔ تو اس کو جلال آیا، تو پھر اس نے کہا کہ اب آپ اس فیصلے میں کس کے اختیار ہے؟ تو پھر آپ نے جلال میں کہا کہ جس کے حکم سے آپ حکومت کر رہے ہیں نا، اس نے مجھے یہ مؤثر مقرر کیا۔ تو کچھ دیر کے لیے بادشاہ وقت جو اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بارگاہ میں عرض کی کہ عالیہ، اس کے علاوہ آپ نے میرے لیے کیا بہتر سمجھا؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے چاہا کہ آپ دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچ سکیں۔ تو پھر جو خلیفہ وقت تھا اس نے آپ کو کہا کہ آپ اب میری طرف سے بھی جج جو ہے نا وہ مقرر ہے۔ تو آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا مجھے جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو میں دنیا کے کسی منصب کا طالب نہیں ہوں۔ یہ تھے سیدنا غوث اعظم کے والد۔ تو آپ کی والدہ کا ایک واقعہ جو مشہور ہے کہ سیدنا غوث اعظم کے والد جو ہیں وہ ایک دن دریا پر بیٹھے ہوئے تھے، تو دریا میں ایک سیب انہوں نے جو بہتا ہوا آ رہا تھا تو انہوں نے کھا لیا۔ تو کچھ دیر بعد ان پر خوف خدا طاری ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے کسی کی پتہ نہیں کس کا ہے، میں نے اجازت بھی نہیں دی۔ اس کے سیب کے مالک کی تلاش میں آپ نے طویل سفر طے کیا، حتیٰ کہ وہ سیب کے مالک تک پہنچے تو لوگوں سے پتہ کیا کہ وہ وقت کے بڑے ولی ہیں، حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ تو جب آپ ان کے سامنے اپنا سارا واقعہ رکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی وقت کے بڑے ولی ہیں، حضرت سیدنا غوث اعظم کے بارے میں۔ تو آپ تو اپنے سیب کی معافی کے بارے میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میری غلطی ہے نا اس کی مجھے سزا جو آپ مقرر کریں۔ انہوں نے کہا دو شرطیں ہیں کہ ایک تو آپ 12 سال میرے خدمت کریں، تو آپ نے 12 سال جب خدمت کی نا تو پھر دوسرے امتحان آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میری بیٹی ہے، اس میں 4 عیب پائے جاتے ہیں، آپ کو اس سے شادی کرنا ہوگی۔ تو حضرت ابو صالح سیدنا موسیٰ جنگی دوست آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ 4 عیب کیا تھے جو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے؟ وہ یہ تھے کہ وہ آنکھوں سے نبینی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور ہاتھوں سے معذور ہے اور پاؤں سے اپاہج ہے۔ تو جب آپ کا نکاح ہو گیا نا تو آپ اپنی بیوی کے پاس گئے
تو دیکھتے کیا کہ ماجرا اس کے الٹ ہے۔ تو پھر آپ واپس لوٹے اور حضرت عبداللہ سونے کی کہ جو آپ نے حضرت فرمایا ہے معاملہ تو اس کے الٹ ہے۔ تو آپ نے کہا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، جو میں نے کہا وہ ویسے ہی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو آنکھوں سے نابینی میں نے کہا نا، اس سے مراد یہ کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ جو میں نے ہاتھوں سے معذور کہا نا، اس نے کسی تک آج تک کسی غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملا۔ جو کانوں سے بحری میں نے کہا نا، اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ اور جو پاؤں سے پانچ کا ہے نا، اس نے آج تک کسی غلط کام کی طرف اس کا قدم نہیں اٹھے۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا غوث اعظم کی والدہ، اور ان کے بطن سے جو پیدا ہوئے ان کو سیدنا غوث اعظم کے نام سے زمانہ جانتا ہے۔